بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ظفر نے بڑے ادب سے آگے بڑھ کر کرسی اس کے قریب کر دی۔ بولا، آپ تشریف رکھیں سائیں، یہ ہے وہ آدمی، اس کا نام جیلانی ہے۔ میں نے اسے لاہور جیل میں دیکھا تھا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ ایک آدمی تھا وہاں کبرا، اس جیلانی نے اس کو بچانے کے لیے جیل میں کئی آدمیوں کی پٹائی کر دی تھی۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں خان ہاشم خان جی؟ ظفر گٹاروں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے پہچاننے میں کتنی دیر لگا دی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم یہاں لاکھوں کی تلاش میں کس لیے آئے ہیں۔ وہ تنک کر بولا، اس کا مجھے اگر علم ہو جاتا تو میں تمہارا حساب شکارپور ہی میں برابر کر دیتا۔ اچانک میری نظر میر ممتاز شاہ کے ٹخنوں پر جا پڑی۔ اس کے دونوں ٹخنے سیاہ ہو رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کسی زمانے میں بغیر چموٹی کے اس کے پاؤں میں بیڑی تادیر پڑی رہی تھی۔ وہ نشان کسی صاف سیدھے آدمی کے ٹخنوں پر کبھی نہیں ابھرتے۔ میر ممتاز شاہ کو قطعاً احساس نہیں ہو سکا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور کس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ وہ ظفر گٹاری کی باتیں سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، اور کبھی وہ مجھے دیکھتا تھا، کبھی آبی کو۔ چند لمحوں کی گمبھیر خاموشی کے بعد وہ بولا، تم انتہائی احمق آدمی ہو گٹارو، اور اول درجے کے بدماش بھی۔ خواہ مخواہ ان شریف آدمیوں کو تم یہاں کھینچ لائے۔ تم نے انہیں جیل میں دیکھا، شکارپور میں یہ کسی لاکھوں کا پوچھ رہے تھے، تم ان کو یہاں لے آئے۔ کیا واسطہ ہے ان کا ہم سے؟ آ بیل مجھے مار، میں انہیں کیا جواب دوں؟ تم ان کو محض اس لیے یہاں لے آئے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ لاہور جیل میں رہے ہیں۔ یہاں سنگٹ میں کیا رکھا ہے ان کے لیے؟ کتے کے بچے، ان کو تم نے خواہ مخواہ الجھن میں ڈال دیا ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر وہ نرم لہجے میں بولا، بات غور سے سنیں بھائی جی، آپ کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے۔ لاکھو نام کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جسے آپ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، جب تک چاہیں یہاں رہیں، جو خدمت کہیں گے آپ کو تیار ہیں، مگر ہم شریف آدمی ہیں۔ میر ممتاز علی شاہ میرا نام۔ لاکھو ہے، نہ ہم ڈاکو ہیں، نہ کسی ڈاکو کو پناہ دیتے ہیں۔ آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ کیا آپ کی والدہ کا نام مائی جیونا نہیں ہے؟ استغفر اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہماری والدہ ماجدہ کا نام ستوت بیگم ہے۔ آپ کو ساری معلومات کسی نے غلط فراہم کی ہیں۔ ہمارا خاص مہمان خانہ کھول دے بلوانی، یہ جب تک یہاں ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھا اور کڑک کر بولا، تم سب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک دم ردی آدمی ہو تم، خنزیر کے بچے، خواہ مخواہ تماشا بنا دیا ہے۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بھائی جی، یہ سارا قصور اس گٹاروں کا ہے، اس حرام زادے کا۔ یہ کہہ کر اس نے تڑاک سے ایک تھپڑ ظفر کے منہ پر دے مارا۔ وہ خوف زدہ ہو کر جھکا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ دوسرے آدمی بھی ایک ایک کر کے چپ چاپ اس کمرے سے باہر چلے گئے، مگر وہ آدمی جو پستول سیدھے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا وہیں ڈٹا رہا۔ اس کے ہتھیار کی نال ہماری ہی طرف تھی، اور وہ چیتے ایسی چوکسی اور احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آپ آج رات ادھر ہی ٹھہرے، میں اپنا مہمان خانہ کھلوا دیتا ہوں۔ میر صاحب وہاں سے ہٹنے لگے تو آبی بولا، ہم ابھی واپس جا رہے ہیں قبلہ۔ میر صاحب اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، آپ کے حسن سلوک کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے۔ نہیں بھائی جی، ہمیں آپ کا راستہ روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جانا چاہتے ہیں تو چشمے ماں روشن دل ماں شاد، کستوری صاحب ان کو دروازے تک چھوڑ آؤ۔ میر ممتاز علی نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو ہم پر پستول تانے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے میر صاحب، چلیں سائیں، میں آپ کو باہر چھوڑ آتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ہم کمرے سے نکلے اور صحن عبور کر کے حویلی سے باہر نکل آئے۔ کستوری ہمارے ساتھ دروازے تک آیا اور
ہم جب کوئی 10 قدم آگے نکل گئے تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ یار یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا، اصل آدمی کا چہرہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکے۔ آبی نے پھر 2 سگریٹ سلگا کر مجھے دیتے ہوئے کہا اس کا سرا نام آلود نہیں تھا، چکر تو سیدھا ہی ہے پیارے لاکھو، اسی میر ممتاز علی کا دوسرا نام ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو لاکھو اس کا وہ آدمی ہے جسے اس نے پناہ دے رکھی ہے۔ میں تو یہی سمجھ سکا ہوں، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر یہ معاملہ سلجھے گا کیسے؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمیں کہیں گات لگا کر بیٹھنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حویلی کے معتبر آدمیوں میں سے کوئی آدمی ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو اس سے ہم سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی کرو یار، اس کستوری ہی کو پکڑ لو، ہاتھ آ جائے تو اس میر ممتاز ہی کو باندھ لو، ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم ٹھہریں تو کہاں ٹھہریں؟ یوں کرو، اس ڈرائیور کو تو آج ہی رخصت کر دو، خود ہم کسی قریبی گاؤں میں جا ٹھہرتے ہیں، کسی کو بھی 150 روپے دے کر راضی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس ڈرائیور کو تو میں ابھی فارغ کر دیتا ہوں۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور اسے سنگٹ گاؤں سے 1 میل دور لے جا کر ٹھہرا دیا۔ ہمارے پیچھے میر ممتاز شاہ کا کوئی آدمی نہیں آیا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو معقول رقم دے کر اسی وقت شکارپور روانہ کر دیا۔ وہ بڑا دلیر اور باہمت جوان تھا، رات کا منجلا پیر بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کر اسی وقت واپس چلا گیا اور ہم سنگٹ گاؤں کی حدود سے بہت آگے نکل کر مشرق کی طرف چل دیے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، مگر کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہاں سے نکل کر کسی اور گاؤں میں جا ٹھہریں، خواہ رات کا باقی حصہ ہمیں کسی مسجد ہی میں کیوں نہ گزارنا پڑے۔ ہمیں دوبارہ سنگٹ آنے کی ضرورت پڑتی تو وہ فاصلہ ہمارے لیے کوئی بڑا فاصلہ نہیں تھا، اسے ہم دوڑ کر بھی طے کر سکتے تھے۔ ہم دونوں شدید اذیت میں مبتلا تھے۔ پچھلے کچھ عرصے ہمیں قدم قدم پر ایسی ہزیمتیں اٹھانی پڑی تھی کہ ہم دونوں اندر سے چرمر ہو کر رہ گئے تھے، ہمارے حوصلے ٹوٹنے لگے تھے۔ مجھے یہ احساس ڈسنے لگا تھا کہ میرے ساتھ آبی بھی ان ویرانوں میں بلا وجہ ذلیل و خوار ہو رہا تھا، میرے ساتھ خود کو وابستہ کر کے اس نے بھی اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ اسے میں کیا دے سکا تھا؟ کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی وہ سائے کی طرح میرے ساتھ چل رہا تھا۔ دبیز تاریکی میں بھی وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کی دوستی میرے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھی۔ کوئی ایسا ٹوٹ کر محبت کرنے والا دوست مجھے کہاں مل سکتا تھا، مگر اس کی بھی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ بیروں نے تو ہمیں مار ہی دیا تھا، اب شاید ہماری زندگی میں کچھ اور ذلتیں لکھی تھیں کہ انہوں نے ہمیں بے ہوش کر کے جان سے نہیں مار دیا تھا، ورنہ یہ بات ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھی۔ ان کی عقل پر پردہ ہی پڑ گیا تھا کہ انہوں نے ہمیں صحیح سالم حالت میں گاڑی سے باہر پھینک دیا تھا، اور ہم کچھ ایسے ڈھیٹ ثابت ہوئے تھے کہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس گھڑی ہم پکے پھوڑے ایسے ہو کر رہ گئے تھے۔ سرحد سے اس پار بھی ہمیں کچھ نہ مل سکا تھا، اور سرحد عبور کرتے وقت بھی ہم دشمنوں کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ اگر چاہتے تو ہمیں بڑی آسانی سے قتل کر سکتے تھے، مگر پھر بھی ہم ابھی تک زندہ تھے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ زندگی ہمیں یوں کیوں درد لیے پھرتی ہے، کس لیے ہمیں اس نے اتنے صبر آزمائے امتحان میں ڈال رکھا تھا۔ ہم دونوں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر اپنی اپنی سوچ میں گم کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ آبی کی ساری بشاشت ختم ہو گئی تھی، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی غیر یقینی کیفیت سے دو چار کہنے سننے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی چلتے چلتے ایک دم رک گیا، بولا یہ آواز سن رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے چند گھوڑ سوار ادھر آ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، گھوڑوں کے سموں کی آوازیں برابر قریب آتی جا رہی تھی۔ سامنے کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا، فاصلہ یہی کوئی 1000 گز کا ہوگا۔ اس کے عین بیچ میں سے اچانک 3 آدمی گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس پگڈنڈی پر آ چڑھے۔ آبی نے مجھے کھینچ کر پگڈنڈی سے اتار کر جاڑیوں کی اوٹ میں بٹھا دیا۔ ابھی ہم سے کوئی 400 گز دور تھے کہ ان کے پیچھے ایک گھوڑ سوار برق رفتاری سے لپکا، اور پھر فضا میں گولی داغنے کی آواز گونج گئی۔ 1 2 3 اس گھوڑ سوار نے
یکے بعد دیگرے 5 گولیاں ان سواروں پر داغ دیں جو اب ہمارے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کا نشانہ خطا نہیں گیا تھا۔ ایک گھوڑ سوار خوفناک چیخ مار کر گھوڑے سے اچھلا اور سر کے بل نیچے گر گیا۔ دوسرا اس سے چند قدم دور تھا۔ ایک گولی اسے لگی اور وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سے الٹ کر یوں نیچے گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس کر رہ گیا۔ دونوں گھوڑے اپنے سواروں کی بے بسی پر ہنہناتے ہوئے وہیں رک گئے۔ تیسرا سوار گھوڑے سے چھلانگ لگا کر کھیت کے منڈیر کے پیچھے لیٹ گیا اور اس نے پیچھے آنے والے آدمی پر گولی چلا دی، مگر وہ جوان کچھ زیادہ ہی چوکس تھا۔ گھوڑے کی گردن پر لیٹ گیا اور بیشتر اس سے کہ منڈیر کی اوٹ میں لیٹا آدمی سنبھل سکتا، اس نے گھوڑے سے اچھل کر اس کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ لیٹا ہوا آدمی اگر فوراً ہی چیتے ایسی پھرتی سے ایک طرف نہ سرک جاتا تو دوسرے آدمی کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر اس کی کمر میں اتر گیا تھا۔ وہ دونوں بندوقیں پھینک کر اب اپنے خنجر نکال چکے تھے۔ میں تجھے گولی سے نہیں اس خنجر سے کاٹوں گا کتے، تو گھر لوٹ کر زندہ نہیں جا سکتا، اس آدمی نے گراتے ہوئے کہا۔ چاند کچھ اور اوپر آیا تھا اور اس کی روشنی میں دونوں کو ایک دوسرے پر خونخوار انداز میں حملہ آور ہوتے دیکھ کر ہم دونوں کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ ابھی میرے بے حد قریب ہو گیا تھا۔ یار بڑے جیدار لوگ ہیں یہ، اپنے ہی بھائی بند لگتے ہیں۔ بچ جا مجھ سے سچل، ورنہ میں یہاں تیری لاش ڈال دوں۔ ان تینوں کے تعاقب میں آنے والے جوان کو مد مقابل نے للکارتے ہوئے کہا۔ وہ کسی پشاوری لختیے کی طرح تیزی سے گھوم کر حملہ آور ہوا تھا، مگر سچل ترا دے کر پلٹا اور پھر ایک بھیانک چیخ ویرانے سے لپٹے سناٹے کو درم برم کر گئی۔ زخمی کا خنجر مد مقابل کے سینے میں اتر گیا تھا۔ اس نے تیزی سے خنجر اس کے سینے سے نکالا تو وہ آدمی دوہرا ہو کر منہ کے بل گرنے لگا، مگر اس کے زمین پر پہنچنے سے پہلے سچل نے ایک بار پھر وار کیا اور اپنا خنجر اس کی کمر میں دستے تک دنسا دیا۔ دشمن کو زمین پر گرا چکا تھا تو بھی اس کی انتقام کی آگ نہیں بجھی تھی۔ اس نے پے در پہ 6 زخم اور اس گھوڑ سوار کے جسم پر لگائے جس نے منڈیر کی اوٹ لے کر سچل پر گولی چلا دی تھی۔ وہ اس کو ختم کر کے دوسرے آدمی کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے وار کے لیے باقی نہیں بچا تھا۔ گھوڑے کی رکاب میں ابھی تک اس کا پاؤں پھنسا تھا اور وہ اسی حالت میں مر چکا تھا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ تیسرے آدمی کے قریب پہنچا۔ وہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کا گھوڑا اس کے قریب کھڑا اپنے سموں سے زمین کاٹ رہا تھا۔ سجل نے باری باری ان کی جیبوں کی تلاشی لی اور پھر دوسرے آدمی کے قریب پڑا تھیلا اس نے اٹھا لیا۔ ان تینوں کے پاس اسٹین آتشی اسلحہ تھا، مگر ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ جس آدمی کو سچل نے سب سے پہلے گولی ماری تھی اس کے قریب سے اس نے اسٹین گن اٹھا لی۔ ویسی ہی اسٹین گن آدمی کے پاس بھی تھی جس کو اس نے خنجر سے ہلاک کیا تھا۔ ان کا اسلحہ اکٹھا کر کے سچل نے ان کے گھوڑوں کو یکجا کر کے یوں ایک دوسرے دوم سے باندھا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آسانی سے انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ ابھی وہ ان کو باندھ ہی رہا تھا کہ اپنی اسٹین گن اس نے کندھے سے لٹکا رکھی تھی کہ آپ بھی رہ نہ سکا۔ مجھ سے مشورہ کیے بغیر بلند آواز سے ٹھیٹھ پنجابی میں بولا، تیرا جواب نہیں ہے جوان، تیرے ہاتھ میں بڑی کرامت ہے، آفرین ہے تیری ہمت پر۔ وہ آدمی آبی کی آواز سنتے ہی کسی وحشی جانور کی طرح چونک کر گھوڑے کی اوٹ میں ہو گیا۔ کندھے سے اسٹین گن اتر کر اتنی تیزی سے اس کے ہاتھ میں آئی کہ میں سمجھا کہ وہ اس جگہ کو بون کر رکھ دے گا جہاں سے وہ آواز ابری تھی۔ بڑے ہی گرجتے ہوئے لہجے میں بولا، تم کون ہو؟ سامنے آ کر بات کرو۔ خدا کا شکر ہے اس نے گولی نہیں چلا دی تھی، ورنہ ہم اس رات بے موت مارے جاتے۔ ہم تو پردیسی ہیں سائیں، پنجاب سے آئے ہیں، یہاں سے گزر رہے تھے کہ تمہاری یہ کرامت دیکھنے رک گئے۔ ہمیں تم اپنا دوست ہی سمجھو۔ آبی نے جان بوجھ کر اب بھی خالص پنجابی لہجے میں بات کی اور بے دھڑک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر وہ آدمی گھوڑے کی آڑ سے نکلا اور اسٹین گن کسی منجے ہوئے آزمودہ کار سپاہی کی طرح ہاتھوں میں تھام کر یوں آگے آیا کہ اگر ہماری طرف سے اسے ذرا بھی کسی قسم کی گڑبڑ کا شک پڑتا تو وہ ہمارے پر خچے
उड़ा सकता था। वो घेरदार शलवार और घुटनों तक लंबा गेरवे रंग का कुर्ता पहने हुए था और सर पर सिंधी तर्ज की पगड़ी बांध रखी थी। अभी उठा तो मैं भी उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। मैंने चाहा कि पिस्तौल निकालकर सीधे हाथ में ले लूं, मगर फिर मैंने ये ख्याल तर्क कर दिया। हमारे सामने एक ऐसा खूंखार जवान था जिसने 3 आदमियों को कुत्ते की मौत मार दिया था, मगर इसके हवास अब भी इसके काबू में थे। वो हमारे सामने आया तो इसके कदम यूं उठ रहे थे जैसे वो एक लहजे के 1000वें हिस्से में उछलकर हम पर आ पड़ेगा। स्टेन गन की नाल अब तक इसने हमारी तरफ उठा रखी थी। वो हमसे कोई 5 कदम दूर पगडंडी के ऐन बीच में आ ठहरा। हमारे दरमियान वो ठिगनी खारदार झाड़ियां थी जो सिर्फ बैठे हुए आदमी ही की ओट बांध सकती थी। सज्जल की आंखों की चमक ऐसी थी कि मैं हैरान रह गया। इस जैसे खौफनाक जवान मैंने खाल ही देखे थे। हमें अपना दोस्त समझो जवान, तुम्हारी जवान मर्दी ने हमें हैरान कर दिया है। ये कौन लोग थे जिनकी मुश्किलें आसान कर दी हैं? अभी ने ये बात पंजाबी में कही। ये मेरे बीमार भाई का घर लूट कर भाग निकले थे। मैं इधर मेथरू में रहता हूँ। मेरा गांव यहाँ से 3 कोस दूर है। मुझे पता तो इस वक्त चला जब ये माल लेकर घोड़ों पर बैठकर भाग रहे थे। तुम्हें कहाँ जाना है? हम परेशान हाल मुसाफिर हैं भाई। सोच रहे थे किसी गाँव की मस्जिद में जगह मिल जाए तो रात गुजार लें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ठहरा सकता हूँ। पंजाब के किस इलाके से आए हो? लाहौर से। हम भी जिम्मेदार हैं। हमें एक काम से इधर आना पड़ा, मगर अभी तक हम भटक ही रहे हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं। घोड़ों पर बैठ सको तो बैठ जाओ। रात तुम मेरे यहाँ ठहर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम शरीफ आदमी हो। आओ मेरे साथ। इनकी लाशों का क्या करोगे? ये इधर ही पड़ी रहेंगी। किसी को पता नहीं है कि मैं इनके पीछे आया था। आओ। ये बात कहकर उसने स्टेन गन की नाल का रुख जमीन की तरफ कर दिया। हम दोनों पगडंडी को अबूर करके उसके आगे घोड़ों की तरफ बढ़े। तीसरा घोड़ा इसने अपने पीछे बांध लिया। बोला, सीधे चले चलो, तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम उनके साथी नहीं हो। उसने बड़े मशाक अंदाज से घोड़े की लगाम बाएं हाथ में लेकर अपनी स्टेन गन कुछ ऐसे खौफनाक अंदाज में दाएं हाथ की गिरफ्त में ली कि उसकी उंगली लबलबी पर थी। वो अब भी हमें बड़े गौर से देख रहा था और ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि हमें यूं अपने साथ लेकर इसने अच्छा किया है कि बुरा। एक अजीब गोमगो कैफियत उस पर तारी थी। हमें इतनी बेबाकी से घोड़ों को अपने आगे इसने भगाते देखा तो अपनी रफ्तार तेज करके वो हमारे पहलू पे पहलू दौड़ाने लगा। बोला, साईं तुम अच्छे घुड़सवार लगते हो। तुमने भी घोड़े पाल रखे हैं? नहीं भाई जी, ये बात नहीं है। बस थोड़ा सा इनकी मशीनरी को समझ लेते हैं। अभी ने हंसते हुए कहा। मशीनरी? हाँ, होते तो ये भी मशीन ही है, पर ये मालक को पहचानते हैं। फिर भी तुमने इन्हें राम कर लिया है और इनके मालक पीछे रह गए हैं। वो इनके मालक होते तो ये इन्हें छोड़कर हमें जगह न देते। ये भी इन्होंने कहीं से चुराए होंगे। ये बदमाश कामदार के आदमी हैं और मीरन शाह के गुलाम। इनका काम ही ये है। साईं, इधर बड़ा अंधेर मचा रखा है इन लोगों ने। अच्छा, सिंध में भी यही कुछ हो रहा है जो उधर पंजाब में दिन रात होता है? हाँ, वडेरे हर जगह यही करते हैं और इनके कुत्तों का गुजारा ऐसी ही मार दाड़ पर चलता है। ये कहकर उसने घोड़े को एड़ लगाई और वो हमसे आगे निकलने लगा। उसे मौका वारदात से जल्दी दूर हो जाने की धुन थी। कुछ ही देर बाद वो एक पुख्ता सड़क पर जा चढ़ा और घोड़ों को कई मील आगे दौड़ाने के बाद वो जनूब की तरफ निकला और फिर इसी सिमत चल दिया जिधर से हम वापस आए थे। ये तो तुम फिर वापस जा रहे हो साईं? अपना खुरा भी तो मिटाना है मुझे, वरना इन घोड़ों के सुम्मों के निशान इन्हें सीधा मेरे घर ले आएंगे। वो बहुत ही होशियार आदमी था और वारदात के बाद अपने निशानात खत्म करने के फन को जानता था। कोई 20 मिनट तक एक कच्चे रास्ते पर घोड़े दौड़ाने के बाद हम एक गांव में जा पहुंचे। चांदनी ने अभी तक मुंह नहीं मोड़ा था और रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और गांव के किसी हिस्से में से ऐसा शोर उठ रहा था जिससे जाहिर होता था कि बहुत से लोग किसी जगह जमा हैं। सच्चल गांव के मशरकी कोने में पहुंचकर घोड़े से उतरा और बोला, आओ साईं, ये घोड़े तुम इधर ही रोको और इस आमों के बाग के अंदर चले जाओ। मैं भाई के घर जाकर इसका माल तो वापस कर दूं।
ٹھیک ہے یار جی، ہمیں خوشی ہے تمہیں ہم پر اعتبار آ گیا ہے۔ تیرے جیسے شیر مرد کی تو ہمیں کئی دنوں سے تلاش تھی۔ ابھی نے اس کو خوش کرنے کے لیے بڑے ہی رسیلے لہجے میں بات کہی۔ وہ واقعی خوش ہو گیا، بولا سائیں شیر مردوں کو تو عورتیں ڈھونڈا کرتی ہیں، تمہارے پتے میں آ کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ صرف اپنا گھوڑا الگ کر کے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ دائیں ہاتھ آموں کا گھنا باغ تھا۔ ہم تینوں گھوڑوں کو ساتھ لے کر اس میں جا گھسے۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور ٹھٹک ٹھٹک کر چلتی تھی۔ درختوں کے گھنے سائے کو پھاڑتے ہوئے چاندنی زمین پر اترتی تھی تو چاروں طرف عجیب سا حیرت انگیز سما پیدا کرتی تھی۔ سچل ہمارے لیے اس علاقے میں مینار نور ثابت ہو سکتا تھا۔ آبی نے غلط نہیں کہا تھا۔ ہمیں کسی ایسے ہی شیر افغن کی ضرورت تھی جو ہمیں اس علاقے میں ہمارے مقصد کے حصول میں مدد دے سکتا، اور سچل ایسا ہی آدمی تھا۔ اس نے ایک چھن میں ہمارے حوصلوں کو نئی زندگی دے دی تھی، اور اب ہمیں یقین تھا کہ ہم جلد ہی تلاش کر لیں گے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ آسیہ اب کی بار لاکھو ہی نے اغوا کیا تھا، مگر اس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ باغ کے اندر کوئی 100 قدم آگے جا کر ہم ایک جگہ درختوں سے ہٹ کر نم آلود گھاس پر بیٹھ گئے۔ آبی نے پھر 2 سگریٹ سلگا لیے اور ایک میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ امرت دھارا پی، اسے میں نے تھوک نہیں لگایا ہے۔ یار یہ ہماری تقدیر ہمیں کس راستے پر لے آئی ہے، ذرا دیکھ کے ہم کہاں کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ ہم دراصل اس تقدیر کی ایکٹیو سروس میں ہیں، سمجھ رہا ہے نا تو؟ ہاں بھائی، وہ بڑی اہم بات ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا اشارہ میر ممتاز شاہ کی طرف ہو۔ یار ان وڈیروں نے تو ادھر بھی اندھیر مچا رکھا ہے۔ اس سچل کو پوچھتے ہیں کہ وہ کس میرن شاہ کی بات کر رہا تھا۔ میرا تو خیال ہے جیلانی کے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ کہو کیا کہہ رہے تھے، رک کیوں گئے ہو؟ نہیں یار پتہ نہیں، تو کیا سمجھے، چپ ہی بہتر ہے۔ نہیں بولو تو صحیح، تم سمجھتے ہو میں تمہاری بات کا برا مان جاؤں گا؟ پاگل ہو تم، ابھی تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہہ رہا تھا جیلانی کے آسیہ جس جانے انجانے اسے ایک بار دیکھ لینے کے بعد تم اسے بھول جاؤ، ہو سکتا ہے کہ گولی مار دو، وہ اب اس قابل نہیں رہی کہ تمہارے پاس واپس جا سکے۔ نہیں یار اتنے ظالم تو نہ بنو، اس پر جو مصیبت آئی ہے سب میری وجہ سے آئی ہے، اور اب جو ذلت وہ سہ رہی ہے اس میں اس بد نصیب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو جیلانی، پر ابھی چپ ہی رہو، دیکھو حالات کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شاخوں کے عین بیچ میں سے 6 نقطے چاند کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ اپنے سینے میں ویسا ہی کرب محسوس کر رہا تھا جس نے مجھے ایک عرصے سے نڈال کر رکھا تھا۔ وہ بھی آسیہ کو اپنی ماں جائی بہن سمجھ رہا تھا، اور اس کے محسوسات کبھی اسے یوں آتش بد اما کر دیتے تھے کہ وہ تلملا اٹھتا تھا۔ وہ لمحہ بھی اس پر ایسا ہی جاں گسل ثابت ہو رہا تھا۔ اس علاقے میں پہنچ کر وہ خود کو بہت ہی آزردہ اور بے بس سمجھنے لگا تھا، اور سچل ایسی مشل سے روشنی مستعار لینے میں بھی اسے آر محسوس ہو رہی تھی۔ سچل کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اپنا گھوڑا وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ رات کچھ اور آگے کھسک چکی تھی۔ باغ میں ہم دن کے وقت بیٹھتے تو حبس سے ہمارا دم گھٹنے لگتا، مگر رات کا وہ پہر مجھے فرد کا احساس دلاتا تھا۔ سچل آتے ہی بولا، آؤ سائیں اب گھر چلتے ہیں۔ اس واردات کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں کدھر گیا ہوں۔ میں پتیر گڑھ سے چپ چاپ نکل آیا تھا۔ یہ میرے گاؤں کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ آخر تم کسی نہ کسی کے سامنے تو گھر سے ان کے پیچھے نکلے ہوگے۔ یہ بات نہیں ہے، میں دراصل اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ میری بھابھی نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ لٹ گئے ہیں۔ میں اسی وقت گھوڑا لے کر ان لوگوں کے پیچھے بھاگ نکلا۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، اور میرا گھوڑا میرا اشارہ سمجھتا ہے۔ جب اسے اڑنے کا کہوں تو وہ واقعی اڑنے لگتا ہے۔ گاؤں میں شور کی وجہ سے وہ لوگ جاگ گئے ہوں گے۔ نہیں، بھابھی نے دہشت زدہ ہو کر آواز تک نہیں نکالی تھی۔ میں ان کے پیچھے دور گاؤں سے نکل گیا تو بھی اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ شور کیسا تھا؟
उधर कोई आदमी मर गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो फिक्र की कोई बात नहीं है। बस ये हमारी खुश नसीबी ही समझे साईं। वो मेरी भतीजी का 15 तोले सोना और शेर भर चांदी ले उड़े थे। इसके जहेज के कपड़े भी वो बांध कर चल दिए थे। ये कहकर सचल ने हमें साथ लिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ वो हमें अपने घर ले गया। वो अपने भाई के घर के करीब ही रहता था। उसका घर भी हमारे घरों जैसा ही था। घोड़ों के अंदर लेकर उसने एक तरफ बांधा और हमें सहन के दूसरे हिस्से में ले जाकर चारपाइयों पर बिठाकर बोला, मेरी बीवी इधर भाभी के घर गई है, अभी आती होगी, क्या खातर करूं तुम्हारी? बस ठीक है यार, खातर ही खातर है, हमें तुम थोड़ा पानी पिला दो। आबी ने चारपाई पर फैल कर बैठते हुए कहा। वो बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। सचल ने हमें पानी पिलाया तो हमारी जान में जान आई। प्यास ने हमें परेशान कर रखा था। कुछ ही देर बाद इसकी बीवी वापस आ गई। हमें सामने देखकर इसने आंचल गिरा लिया और तेज तेज कदम उठाती कमरे में जा घुसी। वो भी सचल की तरह कादावर औरत थी। इसका हिजाब हमें बहुत अच्छा लगा। सचल इसके पीछे लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे में जा घुसा तो मैं भी बूट उतार कर चारपाई पर खुल गया। अचानक सचल की आवाज मेरे कान में पड़ी। वो बड़े शिकायत भरे लहजे में कह रहा था, एकदम बेकार औरत हो, वो मेहमान हैं मेरे और भूखे हैं, तो मैं क्या करूं? ये कोई वक्त है चूल्हा तपाने का? बस सुला दो इन्हें दरी देकर। आ जाओ सचल साईं, भाभी ठीक कह रही है, इस वक्त तो माँ बच्चे को नहीं संभालती, तुम रोटी पकाने का कह रहे हो, आ जाओ दफा करो। आबी ने जरा दबंग आवाज में सचल को बताया कि वो भाभी का जवाब सुन चुका है। वो बेचारा खिसियाना सा होकर इसी वक्त बाहर आ गया। बोला, ये हाल है यार जी, बड़े बड़े पनाह मांगते हैं मुझसे, पर ये जनानी काबू में नहीं आती। कहती है कि इस वक्त चूल्हा नहीं तप सकता। बड़े आदमी अपनी औरतों के सामने हमेशा आजिज रहते हैं। सचल साईं, ये कोई नई बात नहीं है, बैठ जाओ इधर। वो हमारे पास ही जूती उतार कर चारपाई पर बैठ गया। बोला, अब बताओ साईं, तुम किस लिए इधर आए हो? कोई खिदमत हो तो मुझे बताओ। क्या कहें ब्रादर, हम बहुत ख्वार हो रहे हैं और हमारी मुश्किल का कोई हल हमें नजर नहीं आता। आबी ने सिगरेट जेब से निकालकर हमारे आगे रख दिए। एक इसने खुद सुलगा लिया। कुछ मुझे बताओ तो सही, किस्सा क्या है साईं? मैंने सचल के इस सवाल पर इसे मुख्तसर अल्फाज में अपनी बिपता सुनाई। वो बड़ी गौर से मेरी बात सुनता रहा। जब मैं खामोश हुआ तो वो बोला, साईं, तुम मीरन शाह से भी मिल आए हो, जिस की वजह से मैंने ये बंदूक उठाई है। क्या मतलब, पहले भी कोई चोट लग चुकी है तुम्हें? ऐसी वैसी चोट? मेरे चचा को ये लोग पिछले महीने लूट कर तबाह कर चुके हैं। मैथरों में मीरन शाह का कामदार रहता है, गांव संगठ से कोई 1.5 कोस दूर है। मेरा चचा शाह मोहम्मद आबादकार है और वहीं रहता है। हम लोग दरअसल पंजाब से ही आए हैं। मीरन शाह का तो इसकी बर्बादी में शायद कोई हाथ नहीं है, मगर इसकी वजह से कामदार नजामानी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों, पुलिस क्या करती है यहाँ? पुलिस को इन वडेरों ने बेबस कर रखा है। शाह मोहम्मद के घर रात को चोरी हुई। उसके 2 बैल, 2 भैंसें, बीवी का जेवर और कपड़ा लता वो चुरा कर ले गए। वो बेचारा थाने तो गया, मगर पुलिस इससे लापा मांगती है। ये क्या होता है ये लापा? ये दरअसल रिश्वत है, मगर वो इसे लापा कहते हैं। शाह मोहम्मद बेचारा तो पैसे को मोहताज हो गया था। वो क्या करता, मजबूर होकर वो हमारे पास आया। इसके मसरूका माल की कुल कीमत 40,000 रुपए बनती थी। वो परेशान होकर हमारे पास आया। इसने हमसे 10,000 रुपए कर्ज मांगे। हमने वजह पूछी तो बोला कि इसका माल जो चोरी हुआ वो उसे वापस मिल सकता है, मगर इस शर्त पर कि वो कामदार को बोंग अदा कर दे। ये क्या मुसीबत है भाई, ये बोंग? मैंने हैरान होकर पूछा। बड़ा जुल्म हो रहा है साईं इधर। ये बोंग दरअसल मसरूका माल की कुल कीमत का 1/4 होता है, जो अगर अदा कर दिया जाए तो चोरी का सारा माल मालिक को वापस मिल जाता है। और ये वसूल कौन करता है? ये बोंग। इस रकम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा तो सरकारी एहलकारों के लिए होता है, यानी पुलिस के लिए, और वो इसे लापा कहते हैं। दूसरा हिस्सा
بڈیرے کا ہوتا ہے جو اسے بطور کھیر پیش کیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو چوری کرتے ہیں۔ کمال ہے یار، یہ تو تم کوئی الف لیلا کی کہانی سنا رہے ہو، ہمیں ایسا ظلم تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی باتوں کو ناقابل یقین سمجھتے ہوئے کہا، ادھر یہی ہو رہا ہے میرے بھائی، اور اس میں جھوٹ رتی بھر نہیں ہے۔ جب ہمیں چچا شاہ محمد نے اپنی یہ بپتا سنائی، میں خود 10,000 روپیہ لے کر نظامانی کے پاس گیا اور تمہیں یقین نہ آئے اس نے 10,000 لینے سے انکار کر دیا۔ بولا کہ یہ شاہ محمد سے 15,000 سے کم ایک پائی نہیں لے گا۔ مجبوراً 5,000 اور خرچ کرنے پڑے۔ کامدار کی دلیل یہ تھی کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس لیے اب وہ مسروقہ مال کی کل قیمت کا 1/4 نہیں 1/3 لے گا، کیونکہ اسے سب کو خوش رکھنا ہے۔ کارندے الگ پریشان کرتے ہیں، ان کے نشے پانی کا خرچہ بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ لوگ بانگ، افیون اور چرس کے عادی ہیں۔ جب ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو وہ کوئی نئی تجویز کامدار کے پاس جاتے ہیں۔ وہ شکار کی مالی حیثیت دیکھ کر اجازت دے دیتا ہے۔ وہ کارندے مال چرا کر سیدھا کامدار کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اور جب تک ان کا ڈسا ہوا آدمی بونگ ادا کر دیتا اسے مال واپس نہیں مل سکتا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں ہاشم خان؟ یہ کس دیش میں آ گئے ہیں ہم؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کے رہنے والوں کو تیرے جیسے جوان پیدا نہیں کرتے ہیں یہ؟ پوچھو مت یار، یہ پہلے 3 آدمی ہیں جو میں نے مارے ہیں، ورنہ میں بھی بس دیکھتا ہی رہتا تھا، مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ لڑائی لمبی ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ کامدار کو پتا ہے کہ اس کے آدمی کس جگہ ڈکیٹی ڈالنے گئے تھے، وہ پولیس کو سیدھا میرے گھر بھیجے گا۔ وہ تو بہت برا ہوا ہے سچل، تمہیں تو وہ کل ہی پکڑ لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں نے اپنے 2 آدمیوں کو ادھر بھیجا ہے، وہ لاشیں غائب کر دیں گے، اور میں ان گھوڑوں کو بھی ابھی کسی جگہ بھیج دوں گا، میرے آدمی آ ہی رہے ہوں گے۔ کمال ہے یار، اگر ایسی بات ہے تو ہم پولیس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کامدار کو ان لوگوں کے اس ڈاکے کا پتہ ہو، کئی بار یہ اپنی مرضی سے بھی جس طرف چلتے ہیں نکل جاتے ہیں، اللہ بول دیتے ہیں اب تم ادھر آرام سے لیٹ جاؤ، میرے یار ادھر باغ میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور تینوں گھوڑوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بستروں پر لیٹے تو صحیح، مگر نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سچل کوئی بڑا ہی منصوبہ باز قسم کا آدمی تھا۔ میرن شاہ کے بارے میں اس نے ہماری بات تو سن لی تھی، مگر لاکھو کے لیے اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ میں نے اسے آسیہ کے اغوا کا واقعہ نہیں بتایا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ لاکھو ہم سے ایک بڑی رقم لے کر ادھر آ گیا ہے اور اب ہم وہ رقم اس سے وصول کر کے رہیں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے لاکھو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، گھما پھرا کر اپنا سارا زور بیان میرن شاہ پر صرف کر دیا تھا۔ سچل کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو بہت مطمئن تھا۔ گھوڑے وہ کسی کے حوالے کر آیا، اسے دیکھ کر ہم اٹھ بیٹھے۔ وہ بولا لیٹے رہو یارو، میں بھی ذرا تھوڑی نیند پوری کر لوں۔ یار ہمیں تم نے لاکھو کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آبی نے نیند کی بے نیازی سے تھک ہار کر سگریٹ سلگا کر پیکٹ میری طرف پھینک دیا۔ سچل ہمارے قریب ہی بیٹھ گیا، بولا یہ میرن شاہ کا کارندہ ہے اور کامدار نظامانی کی ماتحتی میں کام کرتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو نہیں، مگر میرے یاروں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ آج کل وہ ادھر غوث پور کے قریب ایک گاؤں متھل میں رپوش ہے۔ اگر ہمت ہے تو ادھر چلے جاؤ، تمہیں ملے گا کچھ نہیں۔ کیا مطلب تم سمجھتے ہو کہ ہم یوں ہی ادھر نکل آئے ہیں؟ جیب میں قلم ڈال کر آبی نے تنک کر کہا، وہ بہت خونخوار آدمی ہے یار جی، اور پولیس بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ بس تم اس کا صحیح پتہ ہمیں بتا دو، پھر ہم جانے اور ہمارا کام۔ وہ سٹین گنے کہاں ہیں جو تم نے اپنے شکار سے چھینی تھی؟ دونوں ہمیں دے دو۔
تم اسلحہ چلا سکتے ہو؟ وہ قدرے حیران ہو کر بولا، اس کا استجاب برحق تھا، وہ ہمیں جانتا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں؟ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ چلا سکتے ہیں، بس تم وہ دونوں ہتھیار ہمیں دے دو۔ ٹھیک ہے، تم بس میں بیٹھ کر غوث پور چلے جاؤ، متھل گاؤں بگاڑی نہر کے دوسری طرف ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ہمیں اس نے نظامانی کے مردہ کارندوں کی دونوں اسٹین گنیں لا کر دے دیں۔ ہم نے اس انداز سے ان کو کھول کر دیکھا، وہ سچل کے لیے حیران کن تھا۔ بولا، میں تو سمجھا کہ یوں ہی تم شہری تیلیئر ہو، پر میرا یہ خیال غلط نکلا۔ دونوں اسٹین گنیں گولیوں سے لبالب بھری تھیں۔ تم یوں کرو سچل کے ہمارے ساتھ چلو، راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں متھل آج ہی پہنچنا ہے، یہاں پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں۔ بابی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ 2-3 آدمی نہیں تھے بلکہ 4 تھے، مگر چوتھا آدمی مجھے کہیں نظر نہ آیا، اور مجھے یہی ڈر ہے کہ ادھر کوئی زبردست دھماکہ ضرور ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ لاکھوں کو بدلہ لینے کے لیے یہاں بھیج دیں۔ وہ نظامانی بہت گندی فطرت کا آدمی ہے، ہم ان کا یہاں انتظار کریں گے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ سچل بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ یار انہیں نہیں جانتے ہو تم، بڑے لمبے ہاتھ ہیں ان کے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ باہر کھڑا آدمی بڑی اجلت میں تھا۔ سچل نے اپنی اسٹین گن سیدھے ہاتھ میں لی اور دوڑ کر دروازے تک جا پہنچا اور تیزی سے بولا، کون ہے؟ دروازہ کھول سچل، وہ آ گئے ہیں، ادھر ہی آ رہے ہیں وہ۔ سچل نے کنڈی کھول دی تو ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ بولا، میں نے کہا بھی تھا کہ وہ 4 آدمی تھے، ایک بچ کر نکل گیا۔ اس نے کامدار کو سب کچھ بتا دیا ہے اور اب وہ جیپ پر ادھر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے عجیب انداز سے ہماری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم مہمان بھی ہوئے تو ایسے برے وقت میں۔ ٹھہر جا یار، تو اکیلا نہیں ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ توپے تو نہیں لائے ہوں گے نہ اپنے ساتھ؟ میں نے جوتے پہن کر تسمے کس لیے۔ آبی نے بھی چارپائی چھوڑ دی، دبی زبان میں بولا، یار سچل کو اس مصیبت سے بچا لینا چاہیے، ہم انہیں گاؤں سے باہر ہی روک لیں گے، چلو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر سچل ہنسا اور بولا، یارو تم میرے مہمان ہو، میرے لیے کیوں اپنی جان گنواتے ہو؟ ہم تمہارے دوست ہیں تو ہیں، دیر نہ کرو، جلدی نکل چلو۔ یہ کہہ کر میں آبی کو اپنے ساتھ لے کر دروازے سے باہر نکلا تو وہ دونوں تذبذب میں کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی گھر سے باہر آ گئے۔ وہ گھوڑے کہاں ہیں؟ ان کو ابھی تک ہم نے باغ میں روک رکھا ہے، فیروز کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ یہ کہہ کر سچل باغ کی طرف لپکا۔ عین اس وقت گاؤں کے مغربی حصے سے ہمیں کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ ہم بھاگ کر باغ میں جا گھسے، گھوڑے ان لوگوں نے باغ کے عقبی حصے میں باندھ رکھے تھے۔ یار میرا خیال ہے کہ ہم درختوں پر چڑھ کر دیکھ تو لیں کہ وہ ہیں کون۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ ہم چاروں اسی وقت آم کے ایک درخت پر جا چڑھے۔ اب ہم اس گاڑی کی روشنیاں دیکھ سکتے تھے۔ گاڑی اب باغ کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ارے یہ تو پولیس کی جیپ ہے، سچل نے حیران ہو کر کہا۔ یہ ادھر کیا لینے آئے ہیں؟ کامدار ان کو اتنی جلدی تو نہیں بلوا سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔